السلام علیکم۔ سبق کے آغاز سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش مزاجی کے ساتھ ان تصاویر کو دیکھیں، اور یقیناً آپ نے اس سے بہتر مناظر اصل زندگی میں دیکھے ہوں گے۔ یہ صرف تصاویر ہیں، اور تصویروں میں وہ خوبصورتی پوری طرح تو نہیں آ سکتی، لیکن کافی حد تک اگر آپ ان تصویروں پر غور کریں تو آپ کو یہ موتیوں کی طرح جو بوندیں ہیں، جو اوس کی بوندیں ہیں، صحیح پہچانا آپ نے، یہ جو بوندیں ہیں، اوس کی بوندیں جو موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یقیناً بے حد خوبصورت معلوم ہو رہی ہیں۔ اور انہیں دیکھنے کے بعد ہماری توجہ کدھر جانی چاہیے؟ جی ہاں، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کی خوب تعریف کریں گے، لیکن اس کے بنانے والے کو اس کو بھول جاتے ہیں۔ جبکہ یہ تمام قدرت میں جتنی خوبصورتی کی چیزیں ہیں، دنیا کو جو سجاتی ہیں اور ایک خوش مزاجی عطا کرتی ہیں، وہ چیزیں سب کی سب خدا پاک کی طرف سے ہی تو دی گئی ہیں۔ تو انہیں دیکھنے کے بعد اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اس کی یہ چیزیں اس کی قدرت میں غور و فکر کرنے کے لیے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی خوبصورت ہیں، تو ان کا بنانے والا، ان کا خالق، ان کا مالک کتنا عالی شان ہوگا، کتنا وہ کس قدر، کس درجے بلند و بالا ہوگا، اس کی قدرت اتنی اونچی ہے، وہ کس قدر اونچا ہوگا۔ تو اصل نگاہ اس کی طرف جانی چاہیے کہ جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اکیلا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا تعلق اوس سے ہے۔ جی ہاں، اوس بڑی معمولی سی چیز آپ کو لگ سکتی ہے، لیکن آپ آج اس سبق کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو ہم اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں جتنی کی توجہ دینی چاہیے۔ خواجہ حسن نظامی کا مضمون اوس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہوگی ہم سمجھائیں گے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا خواستگار ہے، چاہنے والا ہے۔ خواستگار کا مطلب چاہنے والا ہے، یعنی برسات کے موسم میں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا خواستگار ہے۔ کسی کو ٹھنڈی ہوا چاہیے، کسی کو اودی اودی کالی کالی گھٹائیں پسند ہیں، کسی کا دل بادلوں کی کڑک اور بجلی کی چمک سے مست ہو جاتا ہے۔ مجھ کو تو برسات کی یہ ادا بھاتی ہے کہ میگھ برس کر کھل جاتا ہے اور صاف آسمان کی رات گزر جاتی ہے، تو صبح کے وقت درختوں، پھولوں اور جنگل کی گھاس کی عجیب شان ہوتی ہے۔ بارش برس کر جب آسمان کھل جاتا ہے اور رات گزر جاتی ہے، تو صبح جو درخت اور پھول جس حیت میں، جس شکل میں نظر آتے ہیں، وہ نظارہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر ایسے چپ چاپ نظر آتے ہیں جیسے رات کو آسمان کے تارے تھے۔ جس طرح رات کو آسمان کے تارے خاموشی کے ساتھ چمک رہے تھے، اسی طرح اوس کے پتے نظر آتے ہیں۔ کیا خبر ہے کہ رات کے وقت تارے ٹوٹ پڑے ہوں اور یہ انہی کی گل افشانیاں ہوں۔ جی ہاں، آگے دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا جسم انسانی کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ خبر نہیں یہ کیوں کہتے ہیں۔ خدا کی ساری مخلوق تو اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے، تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، اس کو اس سے کیوں کر نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ مصنف کا سوچنا ہے، جو اس سبق کو جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے ان کا یہ سوچنا ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے، نہیں معلوم۔ لیکن ہاں، اوس میں سونا، اوس میں پھرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو چھوڑ کر جتنی مخلوق ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب اوس میں بھیگنے کے بعد تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت جب نظر آتی ہیں تو ایسی خوبصورت شکل میں وہ نظر آتی ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کو پاک صاف کر دیا ہو دھونے کے بعد۔ یہ تو سائنس والے بتائیں گے کہ اوس کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے۔ فقیر تو یعنی میں تو اتنا جانتا ہے، فقیر تو اتنا جانتا ہے کہ اوس قدرت ربانی کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ قدرت ربانی، رب کی قدرت، خدا پاک کی قدرت کا عجیب و غریب جلوہ ہے۔ جن کی آنکھ سویرے بیدار ہونے کی عادی ہے، سویرے اٹھنے کی عادی ہے، وہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے اوس میں
ذات الہی کے ہزاروں جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہزاروں جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ۔ اور یہ کون دیکھ پاتا ہے؟ افسوس ہمارے حال پر اگر ہم فجر کے وقت صبح جلدی نہیں اٹھتے ہیں، نماز ادا کر کے ٹہلنے نہیں نکلتے ہیں اور اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی عادتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذات الہی کے ہزاروں جلووں کو جو صرف صبح صبح نظر آتے ہیں، باقی دن کے الگ الگ جلوے ہیں، صبح کے جو جلوے ہیں وہ صبح جلدی اٹھنے والوں کو ہی نظر آتے ہیں، ان سے شاید ہم محروم ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ باغ میں جوہی کے پھولوں کے پاس جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایسا مستغرق تھا، ایسا ڈوبا ہوا تھا، غرق تھا، غرق سے بنا ہے دیکھیے، غین را قاف، غرق تھا، ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں تھی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، و ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے اس کو اس کی خبر نہیں تھی، ایسا ڈوبا ہوا تھا۔ در حقیقت جوہی کے پھول پر اوس کا انداز قیامت کا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اوس جوہی کا پھول، چمیلی کا، جیسمین فلاور، چھوٹا پھول، نازک پتیاں، اور اس پر اوس کی ننھی ننھی بوندیں، حس و حرکت کرنے والے دل کے لیے محشر سے کم نہیں، قیامت سے کم نہیں، جس کے دل میں کیا ہو؟ حس ہو، حرکت ہو۔ آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جوہی کے پھول پر، آپ حقیقت میں دیکھیں گے تو الگ مزہ آئے گا۔ یہ دیکھیے، تصویروں میں اتنا خوبصورت اگر نظارہ ہو سکتا ہے تو سوچئے کہ حقیقت میں یہ اوس کی بوندیں جوہی کے پھولوں پر کیا غضب ڈھاتی ہوں گی۔ جی ہاں، اسی کو مصنف نے کہا کہ جس کے دل میں احساس ہے نا، جس کے دل میں حرکت ہے، اس کے لیے تو یہ بوندیں اور یہ نظارہ گویا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ غضب ڈھانے والا ہے۔ ایک عجیب بات دیکھیے، اوس کی عمر جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، رات کو پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلتے وقت مر جاتی ہے۔ کیا کہیں اس کو؟ خدا پاک نے جتنی چیزیں، جو قیمتی چیزیں ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ کائنات کے اندر وہ زیادہ نہیں ہیں، وہ کم تعداد میں ہیں، یا وہ کم وقت کے لیے رہتی ہیں۔ جتنی زیادہ خوبصورت چیزیں ہوں، قیمتی چیزیں ہوں، ہیرا لے لیجئے یا اور جس کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، دنیا جن کو قیمت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، ان کی جو مدت ہوتی ہے نا، یا تو مدت کم ہے یا وہ چیز ہی کم ہے، مقدار میں، کوانٹٹی میں اس کائنات کے اندر کم ہے۔ قیمتی چیزیں شاید ان کی قیمت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں بہت زیادہ مل جائے، آسانی سے مل جائے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری بہت بری عادت ہے۔ ہوا کتنی آسانی سے ہمیں مہیا ہے، صاف ہوا سانس لینے کے لیے۔ جب یہ صاف ہوا گندی ہونے لگتی ہے اور ہر چہرے پر ماسک آ جاتا ہے، تب اس کی قیمت، اس آزادی کی قیمت پتہ چلتی ہے۔ اوس کی سیرابی باران رحمت کی طرح ہر خاص و عام، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے کے لیے یکساں مفید ہے۔ جو اوس کی سیرابی ہے، اوس کی برسات کہہ لیں، یعنی اوس جو چیزوں کو سیراب کرتی ہے، پانی پلاتی ہے، باران رحمت، رحمت کی بارش، کیا مطلب؟ رحمت کی بارش، مضاف مضاف الیہ، جہاں زیر ہوتا ہے نا پہلے لفظ پر، یہاں دیکھو باران رحمت، اس کو پڑھیں گے بھی زیر لگا کر، پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں رحمت کی، اور بیچ میں کا کی کے آ جاتا ہے، باران بارش، رحمت کی بارش کی طرح ہر خاص اور عام، خاص شخص ہو، عام ہو، بارش میں آ جائے اور بارش کا مزہ لے لے، اور بارش سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، نعمت ہے اس کی۔ اونچے نیچے کے لیے یکساں، ایک جیسی، مفید ہے، فائدہ مند ہے، مفید فائدہ مند ہے، مگر مہ سورج کا مقابلہ کرتا ہے۔ اوس تو سورج نکلتے نکلتے ہی مر جاتی ہے، لیکن جو بارش ہے اور برسات کا موسم ہے، بادل ہیں، یہ برسات کا گویا کہ ان میں ایسی کیفیت پیدا کی ہے خدا پاک نے کہ یہ سورج کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کیسے کہ بادلوں کے لشکر لاتا ہے، جب برسات کا موسم بادلوں کے لشکر لاتا ہے تو آفتاب کو، سورج کو پوشیدہ ہونا پڑتا ہے، چھپ جانا پڑتا ہے، مگر اوس بیچاری بڑی ڈرپوک صلح کل ہے۔ صلح کل کا مطلب جو شخص ہر کسی کی بات مان لے، ہر کسی سے صلح کر کے رہے، وہ صلح کل کہتے ہیں اس کو، کہ یار جس سے جیسا کہہ لو مان لیتا ہے۔ آسمان پر جب سورج کا عمل دخل نہیں رہتا اور بادل بھی اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں، اس وقت یہ نمودار ہوتی ہے، اس وقت یہ نکلتی ہے اور سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی جان دے دیتی ہے۔
ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اگر یہ شکایت کرے تو حق بجانب ہے، اس کی شکایت درست ہے کہ اوس تمام در و دیوار کو، شجر و حجر کو تر کر دیتی ہے۔ شجر پیڑ کو کہتے ہیں، درخت کو کہتے ہیں، حجر پتھر کو کہہ دیتے ہیں۔ ہر پتھر کو، ہر پیڑ پودے کو تر کر دیتی ہے، مگر کسی پیاسی زبان کی تشنگی دور نہیں کر سکتی۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں نا، یہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اسی کی قدرت کی طرف۔ وہ جس چیز سے پیاس بجھانا چاہے وہی چیز پیاس بجھا سکتی ہے۔ کہنے کو یہ بھی پانی کی ایک شکل ہے، لیکن اس میں پیاس بجھانے کی کیفیت نہیں ہے۔ کہنے کو ہم جو سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں، فینٹا وغیرہ فلانا فلانا ڈھمکانا چیزیں پیتے ہیں، حالانکہ نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ پیاس نہیں بجھا سکتی جو پیاس پانی بجھا سکتا ہے۔ آپ دودھ پی لیں اور دوسری چیزیں پی لیں، جو چیز پانی میں ہے، جو کیفیت پانی میں ہو، اوروں میں نہیں ہے۔ اب یہ اوس کا معاملہ ہے کہ کتنا بھگو دے گی، ساری رات میں پوری گھاس صبح دیکھیں تو تر نظر آتی ہے، لیکن کسی پیاسے کی پیاس کو، تشنگی کو دور نہیں کر سکتی۔ اردو زبان میں ایک مثل ہے، ایک کہاوت ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے۔ گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے، مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ اوس جو ہے وہ چڑیا کی پیاس نہیں بجھا سکتی، پورے کے پورے ہاتھی کو تر کر سکتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے، اس میں اوس کی کچھ شکایت نہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے، جس کو دیکھ کر دل حق پرست میں عرفان یزداں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دل حق پرست، پیچھے سے ترجمہ کریں گے، حق کو ماننے والا دل، سچ کو ماننے والا دل۔ جی ہاں، حق پرست، سچ کو ماننے والا دل۔ عرفان یزداں، یزداں مطلب خدا پاک، رحم کرنے والا خدا، اس کی پہچان، عرفان پہچان، جی ہاں، کہ جو اس کو پہچاننا چاہتے ہیں، جو اس کی یاد میں کھونا چاہتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، اپنے مالک کو جانتے ہیں۔ دنیا میں انسان سب کو یاد کر رہا ہے، سب کی قیمت جان رہا ہے، اور اپنے مالک کو بھولا بیٹھا ہے، اپنے اصل مالک کو بھولا بیٹھا ہے۔ کوئی شخص اس پہ ذرا سا احسان کر دے، اس کا احسان نہیں بھولتا، اور خدا پاک سے جو کچھ نعمتیں اس کو مل رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، ان کا حساب نہیں لگا سکتے، یقیناً نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو بچوں، ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قدرت کی جتنی چیزیں ہیں اس میں غور و فکر کریں اور کہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار میں پیدا نہیں کر دیا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، انسان کو بھی پیدا کیا گیا ہے مقصد سے، تاکہ خدا پاک دیکھ لے کہ کون بہتر عمل کر کے آتا ہے اور کون برے کام کر کے آتا ہے، اور پھر جو جیسا عمل کر کے آئے گا اس کو ویسا بدلہ دے دیا جائے گا۔ کسی نے ذرا سی نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا، برائی کی ہوگی اس کا بدلہ دیکھ لے گا۔ معنی آپ لوگ یاد کر لیں گے، خواستگار، اوس باری، اودی اودی ہلکا بیگنی رنگ، میہ بارش، گل افشانیاں پھول بکھیرنا، مضر بتایا نقصان دہ، نقصان دینے والا، نقصان دینے والی، مخلوق جس کو خالق نے، خدا پاک نے، جو ہم سب پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، انسان، نہال ہونا، خوش ہونا، قدرت ربانی، خدا کی قدرت، بیدار ہونا یعنی جاگنا، مستغرق ڈوبا ہوا، دنیا وما فیہا بتایا تھا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، محشر قیامت کا دن جو یقینی ہے، آنے والا ہے اور اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، سیرابی، شادابی، جی ہاں، باران رحمت، رحمت کی بارش، یکساں ایک جیسا، پوشیدہ چھپا ہوا، صلح کل سب سے مل جل کر رہنا، سب سے بنا کر رکھنا، نمودار ہونا، ظاہر ہونا، سامنے آنا، شجر درخت، حق بجانب سچائی کے ساتھ، حق کی طرف، حجر پتھر، تشنگی پیاس، دل حق پرست، خدا پرست دل، جی ہاں، عرفان یزداں، خدا کی پہچان۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہے، اور آپ سوال و جواب، اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر کیسے لگتے ہیں، اوپر جائیے، دوسری تیسری سطر کو پڑھیے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے لکھیں جواب، تاکہ ابھی سے آپ میں نا جواب لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو، آپ گائیڈ کے محتاج نہ رہیں۔ جی ہاں، خود سمجھیں، خود لکھیں، کیوں نہیں کریں گے آپ؟ سوال نمبر 2 دیکھیے، خدا کی مخلوق کس چیز سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے؟ اوس باری سے ہوتی ہے، اوس کے برسنے سے۔ مصنف کہتے رائٹر کو، جس نے اس مضمون کو لکھا ہے، اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے؟
اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل، کون سی کہاوت ضرب المثل مشہور ہے؟ مثل کی جمع امثال ہوتی ہے، امثال، کہاوتوں کی جمع امثال ہوتی ہے۔ ایک آپ نے سنا ہے مثال، مثل ہے نا، وہ الگ ہوتا ہے، وہ ایگزامپل ہوتا ہے، مثال ایگزامپل کی جمع ہے، مثل مثال۔ لفظوں کو جملوں میں استعمال کر لیں گے، اوس، مخلوق، عجیب و غریب، عمل دخل، صلح کل۔ یار وہ شخص بڑا صلح کل ہے، انس تو ایک صلح کل آدمی ہے، مجھے اوس سے بے پناہ محبت ہے، اوس کا نظارہ خوبصورت ہوتا ہے، ہم سب خدا کی مخلوق ہیں۔ آپ اور بنا لیجئے، واحد اور جمع، جذبات، اصل میں یہ جذبے کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ جذبے کی۔ مشاہدہ کہتے ہیں جس کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو، تو مشاہدات، کیا جمع ہو جاتی ہے اس کی؟ مشاہدات۔ جلوے جمع ہے، واحد لکھ دیں گے جلوہ۔ خبر، اخبار یا خبریں، خبریں، ٹھیک ہے نا، ایک خبر اور خبریں، ایک سے زیادہ خبریں۔ گھٹائیں، گھٹا، اور بوند، بوندیں۔ عملی کام اوس پر 5 جملے لکھیے، کوشش کریں اس کام کو خود سے کرنے کی، اور امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ جو ضرورت مند بچے ہیں ان تک آپ اس سبق کو پہنچانے کی کوشش کریں۔